السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں SU شہزاد۔ آپ سب کو اپنے اسلامی اصلاحی آفیشیل چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم سب مل کر محبت اور شوق سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ دینی نسبت اور محبت سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی محبت کی وجہ سے انشاءاللہ میں بھی آپ حضرات کے فائدہ کے لیے ایسی ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا جس سے ہم سب کی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو۔ گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور کم وقت میں اسلامی احکامات کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دین سیکھنے کے لیے ہمارے اور بھی اہم چینلز کے لنکس موجود ہیں، آپ لازمی ڈسکرپشن دیکھیں۔ اب چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف، جس میں انتہائی اہم موضوع پر گفتگو ہونی ہے۔ آپ حضرات کو یقیناً ایمانی فائدہ نصیب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ آج کا ہمارا درس قرآن جو تفسیر بیان کی جاتی ہے، پہلے تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں ویڈیوز موجود ہیں، اور آج کا ہمارا درس سورۃ الفاتحہ کی ابتدا سے شروع ہو رہا ہے، اور آج اس کا تعارف ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ مکی ہے، تو اصول یہی ہے کہ کتاب کو قارئین کی آسانی کے لیے مختلف ابواب میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کو بھی مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر حصہ کو سورت کہتے ہیں۔ سورت کا معنی بلند مرتبہ بھی ہے۔ قرآنی صورتوں کی دو قسمیں ہیں، مکی اور مدنی۔ مکی وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ اس صورت میں 1 رکوع، 7 آیات، 25 کلمات اور 126 حروف ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اس صورت کے کتنے نام ہیں۔ اس صورت کا مشہور نام تو سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی فاتحہ کے معنی ہے ابتدا کرنے والی، شروع یا آغاز کرنے والی۔ اس صورت کے 25 نام ذکر کیے گئے ہیں، جن میں چند ایک یہ ہیں: فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ القرآن، ام الکتاب، ام القرآن، قرآن العظیم، السبع المثانی، الوافیہ، الکنز، کافیہ، الاساس۔ اب ہم چلتے ہیں کہ خصوصیات اور فضائل کی طرف۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ نماز اس سے شروع کی جاتی ہے، اور ہر نماز میں خواہ وہ فرض ہو، واجب یا نفل، اس سورت کی تلاوت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی یہی سورت ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورت ایک حیثیت سے پورے قرآن شریف کا متن ہے، اور سارا قرآن کریم اس کی شرح ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کے نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل و زبور میں،
اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کی مثل ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ الفاتحہ ہے۔ اب ہم اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنگل میں جاتا تھا ایک آواز میرے کان میں آتی تھی کہ کوئی شخص کہتا تھا یا محمد، اور میں دیکھتا تھا کہ ایک تخت سنہرا آسمان و زمین میں معلق ہے اور اس پر ایک شخص نورانی بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس آواز سے خوف زدہ ہوتا تھا۔ جب یہ ماجرا کئی بار دیکھا تو ورقہ بن نوفل نے، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے اور تورات و انجیل کے بڑے عامل تھے، اس حال کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ جب آپ وہ آواز سنیں تو خوف نہ کریں اور کان لگا کر سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہی آواز آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبیک، یعنی میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا میں جبرائیل ہوں اور آپ اس امت کے نبی ہیں۔ پھر مجھ سے کہا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور پھر دوسری بار کہا کہ کہو الحمدللہ رب العالمین، یعنی پوری سورت تک۔ اگرچہ اس سورت سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے، مگر اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ قرآن کی صورتوں اور آیتوں میں یہ صورت نازل بھی سب سے پہلے ہوئی ہے، بلکہ سب سے پہلے جن آیتوں سے نزول وحی کا آغاز ہوا وہ 30ویں پارہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ قرآن کریم کی ترتیب تلاوت اور ہے اور اس کی ترتیب نزولی اور ہے۔ آیات قرآنیہ کا نزول تو وقت و حالات کے مطابق تھا اور جمع و تلاوت کی ترتیب لوح محفوظ کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ۔ خلاصہ اب اس کا سارا جو ہم نے مضمون بیان کیا، تو اب اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ یہ صورت اللہ تعالیٰ نے بندوں کی تعلیم کے لیے نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کیا کریں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث قدسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے صلاۃ یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا، یعنی حمد و ثنا میرے لیے اور دعا و درخواست بندہ کے لیے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندہ نے میری حمد بیان کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ نے میری خصوصی تعریف کی، اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندہ نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندہ کے درمیان ہے اور میرے بندے کے واسطے وہ سب کچھ ہے جو اس نے طلب کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندہ کے لیے ہے اور جو کچھ اس نے مانگا اسے ملے گا۔ اب سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھنے کا مسئلہ کیا ہے کہ اس سورت کا نماز میں پڑھا جانا تو ضروری ہے، مگر ہر نمازی کے لیے نہیں، بلکہ جو امام ہو یا منفرد ہو، یعنی اپنی تنہا نماز پڑھتا ہو، اس کے لیے نماز میں فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سننا اور خاموش رہنا فرض و لازم ہے۔ مقتدی کو امام کے پیچھے کچھ پڑھنا جائز نہیں، اس لیے کہ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ
فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو نہایت غور اور توجہ کے ساتھ امام کی قرات کی طرف کان لگا کر سنو اور بالکل خاموش رہو۔ امید ہے کہ اگر ہم سب نے امام کی قرات کو سنا اور خاموش کھڑے رہے اور امام کے ساتھ قرآن میں کوئی جھگڑا نہ کیا تو ہم پر رحم کیا جائے گا، یعنی مقتدیوں سے رحمت خداوندی کا وعدہ سننے اور چپ رہنے کے ساتھ مشروط ہے، ورنہ پھر یہ وعدہ نہیں۔ اور یہ آیات بالا جماع قرات خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی، جیسا کہ امام بہقی اور زرقانی نے اس کی تصریح کی ہے، اور احادیث صحیحہ مشہور میں ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو خاموش رہو۔ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، سو امام احمد بن حنبل اور سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے ترمذی اور ابو داؤد میں ہے کہ یہ حکم امام اور منفرد کا ہے۔ احادیث دو قسم کی ہیں، ایک وہ قسم ہے کہ جس میں امام اور منفرد کے احکام وارد ہوئے ہیں، ان میں یہ آیا ہے کہ نماز میں فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور دوسری قسم احادیث کی وہ ہے کہ جس میں مقتدی کے احکام آئے ہیں۔ ان تمام احادیث میں صرف یہی حکم آیا ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، کہ جب امام پڑھے تو خاموش رہو۔ امام کے احکام الگ ہیں اور مقتدی کے احکام الگ، اپنی اپنی جگہ دونوں ٹھیک ہیں۔ امام پڑھے اور مقتدی خاموش رہے، دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے معنی اور مطالب سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ اپنی مقدس کتاب سمجھنے اور سیکھنے کے لیے ہمارے سینے کھول دے، اس کے بیان کے لیے ہماری زبانوں کی گرہ کھول دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و علم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و علم، زندگی کیا ہے، زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے، جب جب کوئی زانو تلمس ارشد آن ٹکاتا ہے، ارشد آن ٹکاتا ہے، زندگی بندگی بنا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ حق سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، حق سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، ان کی ادائیں پیاری، ان کی وفائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری ہیں، خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت